اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام۔ دوستو، آج جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہمارے پاکستان کی جو آئینی ہسٹری ہے، آئینی تاریخ، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو آئینی تاریخ ہے، وہ پاکستان میں کتنے آئین بنے ہیں اور کیسے بنے ہیں اور کس طرح بنے ہیں، وہ میں ایک قانون کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اور عام جنرل انفارمیشن کے حوالے سے آپ تک یہ چیزیں جو ہے نا گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان اکٹھے آزاد ہوئے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو اور انڈیا اس سے اگلے دن 15 اگست 1947 کو۔ تو چنانچہ اس سے پہلے جو ہے وہ 1935 کا جو ایکٹ تھا، اس کے تحت یہ دونوں معاملات چلائے جا رہے تھے، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی کچھ عرصہ۔ تو انڈیا والوں نے 1 سال کے اندر اندر اپنا آئین بنا لیا، پارلیمانی آئین، وزیر اعظم والا آئین، ٹھیک ہے جی، جس میں وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہوتی ہے اور سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی کہ پاکستان کو آئین بناتے بناتے 9 سال ہو گئے، 9 سال میں پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں چودھری محمد علی صاحب اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنی کوششوں سے ملا کے وہ ایک آئین بنایا۔ جو 1956 کا آئین تھا پاکستان کا، وہ پارلیمانی تھا، جس میں وزیر اعظم ہوتا تھا اور وزیر اعظم کے ساتھ اس کے جو بھی منتخب ایم این اے ہوتے تھے وہ اس میں وزیر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور گورنر جنرل ہوتا تھا، صدر کی بجائے گورنر جنرل سکندر مرزا صاحب تھے، وہ ہوتے۔ اس آئین میں یہ تھا۔ تو یہ دوستو بڑا اچھا آئین تھا اور اس میں تمام جماعتوں سے مشاورت وغیرہ کر کے یہ آئین بن گیا۔ تو اس میں اور ہمارے موجودہ آئین میں یہ فرق تھا کہ یہ ایک ایوان اس میں تھا، قومی اسمبلی، ایوان بالا، سینٹ نہیں تھا، یک ایوانی، اسے کہتے ہیں یک ایوانی آئین۔ تو دوستو اس میں اور اسلامی دفعات بھی تھی، اس کا نام بھی انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا اور اس کے لیے انہوں نے لازمی قرار دیے کہ جو صدر وہ مسلمان ہو، باقی عہدوں کے لیے نہیں، وزیر اعظم کے لیے بھی نہیں، صرف جو صدر ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اور یہ اس کے آئین کی جو چند خصوصیات تھی کہ یہ اسلامی تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا آئین کا نام تھا، پاکستان کا نام تھا، اور یہ پارلیمانی تھا اور اس کو جو ہے نا وہ لاگو کیا گیا۔ تو دوستو یہ دوسری بدقسمتی یہ ہوا کہ صرف 2 سال کے بعد، مجھے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 2 سال کے بعد پہلا مارشاء اللہ ایوب خان کا مارشاء اللہ ہمارے ملک پر مسلط کر دیا گیا اور یہاں سے جو ہے نا ہماری بدقسمتی شروع ہو گئی۔ آئین کو معطل کر دیا گیا اور سب چیزیں ختم کر کے ایوب خان نے کہا جی کہ ان سے حکومت نہیں چلتی، اور انہوں نے یہ آ کے تو قبضہ کر لیا اور انہوں نے پوری کابینہ کو معطل کر دیا، وزیر اعظم کو، سب کچھ، لیکن سکندر مرزا کو رہنے دیا کیونکہ سکندر مرزا ان کا ذاتی دوست تھا، ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد 58 میں ختم ہو گیا، 2 سال کے بعد پھر 4 سال کے بعد 62 میں ایوب خان نے اپنا نیا آئین دیا، پاکستان کا دوسرا آئین، ٹھیک ہے۔ پہلا آئین چودھری محمد علی صاحب نے دیا، دوسرا آئین ایوب خان نے دیا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف 1962، 1962 کا آئین۔ تو یہ 1962 کا آئین جو ہے یہ صدارتی تھا۔ پہلا کیا تھا؟ پارلیمانی تھا، جس میں وزیر اعظم ہوتا ہے، اس میں وزیر اعظم نہیں تھا، یہ صدارتی تھا، اور تمام صدارتی اختیارات جو ہے نا وہ ایوب خان کو جاتے تھے۔ اور اس وقت یہ مشہور ہو گیا کہ ایوب خان کے جو اختیارات ہیں نا، وہ جیسے فیصل آباد میں ایک چوک ہے، اس کا نام ہے گھنٹہ گھر، تو اس کے 7 بازار ایسے مختلف سمتوں میں نکلتے ہیں، لیکن جس طرف سے بھی آپ شروع کریں آپ آگے گھنٹہ گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ادھر والا بھی، ادھر والا بھی، ادھر والا بھی، تو وہ سارے کہتے ہیں اختیارات جو ہے نا وہ گھنٹہ گھر کی طرح ایوب خان کے پاس تھے۔ دوستو دنیا میں آپ کو پتہ ہے 2 نظام مشہور ہیں جمہوریت میں،
کہ ایک پارلیمانی نظام ہے، ایک صدارتی نظام ہے. جیسے پارلیمانی نظام اس وقت ہمارا چل رہا ہے اور صدارتی نظام امریکہ میں چل رہا ہے. امریکہ میں صدارتی نظام ہے، لیکن وہاں پہ صدر جو ہے وہ اتنا بے اختیار ہے کہ اس کو ہر کام کے لیے اپنے منسٹر بنانے کے لیے، مشیر بنانے کے لیے سینٹ سے، ایوان بالا سے منظوری لینی پڑتی ہے. تو دوستو یہ جو تھا نا الیکشن، یہ بالواسطہ الیکشن ہوتا تھا، اور اس میں بھی ایک ایوان تھا، ایوان زیریں جسے آپ کہہ سکتے ہیں، قومی اسمبلی. ٹھیک ہے جی. وہ جو بی ڈی ممبرز ہوتے تھے ان کے ذریعے جو منتخب ہوتے تھے لوگ، ان کو آگے لایا جاتا تھا. تو یہ صدارتی تھا، پہلا پارلیمانی، پھر ایوب خان کا صدارتی. اور دوستو اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ 69 میں جو ہے نا وہ یحییٰ خان کا مارشل لا آ گیا اور اس آئین کو بھی معطل کر دیا گیا. یہ آئین بھی ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا آئین بھی ایک ڈکٹیٹر نے ختم کر دیا. تو اس کے بعد سر کیا ہوا کہ مزید پھر 4 سال کے بعد جو ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو، جو ایک بہت ہی زیرک سیاستدان تھے، وکیل تھے اور ٹیچر تھے، لا کے اسٹوڈنٹ تھے، ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے پھر پورے اپوزیشن کو، قومی اسمبلی کے جتنے سارے لوگ تھے ان کو ملا کے ایک آئین بنایا جس کو متفقہ آئین کہتے ہیں، اور جس کے اوپر سب لوگ متفق ہیں. اور اس دوران آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا سکوت ڈھاکہ والا مشرقی پاکستان بھی علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے بھی ہمیں نیا آئین بنانے کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ 1973 کا آئین ہے دوستو. یہ بھی پارلیمانی ہے، اس میں بھی وزیر اعظم ہی با اختیار ہے. وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ایم این اے وغیرہ منتخب ہو کے آتے ہیں. اس کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ یہ چل رہا ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ 2 ایوان ہے. اس میں پہلی دفعہ سینٹ کو بھی رکھا گیا ہے، اور سینٹ میں 4 صوبوں کی نمائندگی برابر کی گئی ہے. 14 سینیٹر ہر صوبے سے ہیں، کوئی بڑا چھوٹا صوبہ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کوئی بھی بل جب قومی اسمبلی میں پاس ہوتا ہے تو اس کی منظوری کے لیے سینٹ میں جاتا ہے. تو جب سینٹ منظور کر دیتا ہے تو وہ صدر کے پاس دستخطوں کے لیے جاتا ہے اور پھر وہ قانون بن جاتا ہے، مکمل پوری ہو جاتی ہے اور اسے قانون سازی اس طرح ہوتی ہے. تو دوستوں یہ آئین جو ہے یہ مکمل جمہوری آئین ہے، اور اس میں جو ہے نا کسی کو کوئی objection نہیں ہے. یہ متفقہ ہے، اور اس کو آپ اسلامی آئین بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں بڑی اسلامی دفعات ہے. اس میں انہوں نے پہلی دفعہ 2 بندوں کا مسلمان ہونا لازمی کیا ہے. صدر کا بھی مسلمان ہونا لازمی ہے اور وزیر اعظم کا بھی مسلمان ہونا لازمی ہے. اور جو حاکمیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حاکم ہے. ساورنٹی ساری گوز ٹو آلمائٹی اللہ، اور ہم اس کے نمائندے ہیں. اللہ کے بعد جو ہے انسان جو ایم این اے ایم پی ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ ان کے نمائندے ہیں. تو یہ اسلامی ہے. اس میں کوئی بھی قانون اسلام کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے. اگر کوئی ایسا قانون ہوگا تو اس کو ہماری عدالتیں ختم کر دیں گی. اور اس میں پھر شریعت کونسل بنا گئی، وفاقی شریعت عدالت بنائی گئی، اور وہ اسی آئین کے تحت بنائی گئی. پھر اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو ڈالا گیا، وہ کیا گیا. اس کے نام میں اسلامی ریپبلک آف پاکستان یہ رکھا گیا، اور اس کا پورا نام ہے کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. تو یہ دوستو ہمارے ہسٹری ہے. 3 جو ہے نا وہ ہمارے آئین بنے ہیں. پہلا پارلیمانی محمد علی چودھری صاحب نے بنایا، دوسرا صدارتی آئین جو صدر ایوب خان نے بنایا، اور تیسرا پارلیمانی آئین وزیر اعظم والا جو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا. تو اس طرح جو ہے نا بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشرف صاحب آئے، انہوں نے بھی آئین کو جو ہے نا معطل کیا. لیکن الحمدللہ آئین ہمارا موجود رہا، بالکل اس طرح ختم نہیں ہوا جس طرح ایوب خان نے ختم کیا ہے. لیکن انہوں نے مارشل لا لگایا، آئین کو سسپینڈ کیا، ایمرجنسی لگائی، جس کے اوپر آج کل ان کا ٹرائل بھی آرٹیکل 6 کے تحت چل رہا ہے کہ جو اس کی سزا اس میں رکھی گئی ہے کہ جو بھی آئین توڑے گا اس کا ٹرائل ہوگا اور اس کی سزائے موت ہے آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق. ٹھیک ہے. تو اس کو سر آپ اسلامی آئین بھی کہہ سکتے ہیں اور پارلیمانی آئین بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہماری آئینی ہسٹری ہے. لیکن ہمارے مقابل جو انڈیا ہے اس میں وہی آئین چل رہا ہے، وہاں کبھی مارشل لا نہیں آیا، کبھی فوجیں نہیں آئیں. تو ہمارے ملک کی یہ دوستو کچھ آئینی ہسٹری تھی جو میں نے اسٹوڈنٹ کے لیے بتائی ہے.
تو تھینک یو ویری مچ. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ایسے شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.